الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ محترم بھائیوں و بزرگوں کو جس مجلس میں جو بات چل رہی تھی اس میں قرآن شریف کی آیت لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے امت کو اعجاز بخشا ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے پچھلے انبیاءوں کو پر گواہ بنایا ہے، پچھلے نبیوں پر گواہ بنایا ہے، اور جس طرح دنیا میں اپنی دنیا کے اندر ایک تو گواہی ایک معنی تو بیان کیا دنیا میں گواہی دیں گے، دوسرا یہ کہ آخرت میں گواہی دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ تھی کہ حضور کے متعلق بھی ارشاد فرمایا گیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کہ رسول گواہ ہوں گے، تو اس کے متعلق بھی دو معنی گزر چکے تھے کہ ایک تو دنیا کی گواہی تھی اور ایک آخرت کی گواہی تھی، اس کے متعلق تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اگر آپ دیکھیں اس پارے کے شروع کے اندر رب العزت نے ابتدا کے اندر قبلے کے سلسلے کے اندر احکام نازل فرمائے تھے، تحویل قبلہ، قبلہ بدلنا، اس کے متعلق جو باتیں تھی ساری بیان فرمائی تھی، اور درمیان کے اندر جملہ معترضہ کے طور پر اس امت پہ محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے خصوصیات کا ذکر فرمایا تھا کہ اس امت کی خاص خصوصیات ہیں، ان کی کیا اعجاز، کیا مقام ہے، ان کا کیا اسٹیٹس ہے۔ اب پھر دوبارہ اگر اس آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو دوبارہ اللہ رب العزت جس ٹاپک کو اللہ رب العزت نے شروع فرمایا تھا، تحویل قبلہ، قبلہ بدلنا، چینج کرنا، اسی مضمون کی طرف، اسی ٹاپک کی طرف اللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہیں، اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو اسٹارٹ فرماتے ہیں اور اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر تم پہلے سے کاربند ہے، یعنی جس کی طرف رخ کر کے اب نمازیں پڑھتے تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے قبلہ قرار دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے نمازیں ادا کریں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اس بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اور اسی کو چیک کرنے کے لیے کون اس کو کعبہ شریف اس کا رخ کر کے اس کی طرف نماز پڑھتا ہے اور کون اس جہت کو مقدس سمجھتا ہے، اس سمت کو، اس ڈائریکشن کو مقدس سمجھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے کس کا ایمان اللہ پر ہے اور کس کا ایمان ڈائریکشن پر آ جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس طرف رخ کرنے کے بنیاد پر کیا ان کے دلوں میں یہ بات تو نہیں آتی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور کوئی سمت میں نہیں ہے،
یا ان کے دلوں میں یہ بات تو نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سب رخ کرنے کا کہا گیا، مطلب یہ رخ جو یہ ڈائریکشن ہے، جو یہ ڈائریکشن، جو یہ سمت ہے، وہ بذات خود مقدس ہے. یہ چیزیں دلوں میں نہیں پنپتی. اللہ یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اس جہت کی عبادت نہیں کرتے، اس ڈائریکشن کی عبادت نہیں کرتے. عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، لیکن اجتماعیت کے لیے، یکسوئی کے لیے اور وحدانیت کے لیے، اور سب تمام ایک جگہ جمع ہو کے اللہ کی عبادت کریں، اس کو یکسوئی حاصل ہو جائیں اور دلوں کا سکون اور اجتماعیت حاصل ہو جائیں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے امت کو ایک سمت کی طرف رخ کروایا ہے، ایک ڈائریکشن میں کروایا. اس کے متعلق باتیں گزر چکے ہیں، لیکن اس سے دیکھنا مقصود یہ تھا کہ اپنے ذاتی خیالات اور اپنی ذاتی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں. اس کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ ایک آدمی ایک سالوں سے ایک رخ پر نماز پڑھ رہا تھا، اس کو حکم دیا گیا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کے رخ کو بدلنے کا حکم دیا تو کیا یہ اللہ کا اگر حکم کے ماتحت اس کے مطابق نماز پڑھ رہا تھا تو یہ ضرور اپنا ڈائریکشن چینج کر لے گا، اس کو بدل لے گا، کسی اور سمت میں چلا جائے گا. لیکن اگر خواہشات کی بنیاد پر تھا، نفسانیت کی بنیاد پر تھا اور دلی آرجو کی بنیاد پر اس نے اس رخ کیا ہوا تھا تو وہ آدمی اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس ڈائریکشن کو چھوڑ کر کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں تو وہ انکار کر چکے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارا رخ، ہمارا قبلہ تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بتانا نہیں چاہتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اس قبلے کو ہم نے ویسے نہیں بنایا تھا جس پر آپ پہلے نماز پڑھ رہے تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر یہ چیک کرنا تھا، یہ ہم کو معلوم کرنا. کیا معلوم کرنا؟ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، کہ رسول جس وقت اس پر نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھے، رسول نے جب منع کر دیا تو وہ بھی اس سے رخ چینج کر لیں. مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون جو الٹی چال چلتا ہے، جو پیچھے لوٹ جاتا ہے، جو اپنے جو اس نے جو کلیم کیا ہوا تھا، جو اس نے وعدہ کیا ہوا تھا اللہ کے اطاعت اور وحدانیت کا، عبادت کا، اس سے رجوع کر لیتا، اس سے لوٹ جاتا ہے اور الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ تو آیت کا جو ظاہر مفہوم ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک اور بہت اہم بات اشارہ فرمائی ہے، وہ ایک کہ اسی آیت کریمہ کے اندر رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس قبلے کی طرف آپ کا رخ ہم نے مقرر کیا تھا، جس کی طرف آپ کو متوجہ کیا تھا. تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے، جس کی طرف آپ رخ کرتے تھے، تو اس کا حکم بھی اللہ عز کی طرف سے تھا. یہ بات معلوم ہوتی ہے اس قبلے سے. اور وہ پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس تھا. لیکن اگر آپ قرآن کریم کو شروع کریں، شروع سے لے کر الف لام سے لے کر والناس تک، آخر تک، کسی آیت سے آپ یہ ثابت یا کسی آیت کی صراحتاً کہیں آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا. اس میں صراحتاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں، اس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کریں. اور اس آیت کریمہ کے مفہوم میں نکل رہا ہے کہ ہم نے یہ مقرر کیا تھا. کیا مقرر کیا تھا؟ جس کی طرف آپ نماز پڑھ رہے تھے. لیکن صراحت کے ساتھ وہ لفظ بیت المقدس کا لفظ قرآن شریف کے اندر اس سلسلے کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، کہیں یہ حکم ملتا نہیں ہے. تو اللہ نے کہاں حکم دیا تھا؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ کہ حضور نے اپنی جیب سے بات کہہ دی ہوں، کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی تھی. ابھی سوال ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے مقرر کیا تھا. تو کہاں مقرر کیا تھا؟ تو حضور کی زبانی مبارک پر یہ بات اللہ کی طرف سے وحی نازل کی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنی ہیں. لیکن حضور نے زبانی طور پر صحابہ کو اس کی بات کا حکم دے دیا، اس بات کا حکم دے دیا. اس سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی دو قسمیں کی گئی ہیں. اس کو ذرا غور سے سمجھے. ایک وہ ہے جس کو ایک وہ وحی ہے جو قرآن کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں، جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے. جو قرآن کی شکل میں ہم پڑھتے ہیں اس کو وحی متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سے ایسے احکام ہیں اور ایسے چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہیں جو وحی ہے، صحیح وحی ہے، جس پر عمل ضروری ہے، جو فرض ہیں، واجب ہیں، ضروری چیزیں ہیں، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اس کو قرآن شریف کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کو قرآن شریف کا حصہ. تو یہ جو
بیت المقدس سے رخ کرنے کا جو حکم تھا وہ اسی کا، جس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. وہ ہے تو وحی، اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، لیکن جس کی تلاوت نہیں، جس کو احادیث مبارکہ کہا جاتا ہے، جو حضور کے اقوال اور آپ کے جو آپ کے اقوال تھے، جو اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اس سے بھی وہی اسی کیٹیگری کا اور اسی لیول کا حکم ثابت ہوگا جو قرآن شریف کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے. کیونکہ وحی کے دو حصے کیے گئے تھے، ایک وہ جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ایک وہ جو قرآن کی شکل میں البتہ نہیں ہے لیکن حضور کی زبانی الفاظ اور حضور کی احادیث کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ وہی ہے غیر مطلوع کہا جاتا ہے، جس میں اللہ عزت نے جو کچھ تعلیمات دی تھی. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور کی اتباع بہت ضروری ہے، حضور کی اتباع لازمی اور ضروری ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو اگر یہ حکم قرآن شریف میں موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم وحی غیر مطلوع سے تعلق رکھنے والا ہو، یعنی یہ حکم کا تعلق اس وحی سے ہو، اللہ کے اس کمانڈ سے ہو جس کی ہم قرآن شریف میں تلاوت نہیں کرتے ہیں. اس لیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بہت سے مفسرین نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ حضور کی اتباع لازمی اور ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پڑھ کے ہمارے لیے کفایت ہو جائے گی، کافی ہو جائیں گے، ہم کامیابی تک پہنچ جائیں گے، اور قرآن کے اندر تمام چیزوں کا علوم موجود ہے، یقیناً موجود ہے، لیکن اس علوم کو سمجھنے کے لیے، اس علوم کی صحیح رسائی تک پہنچنے کے لیے حضور کا سہارا لازمی اور ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر ہم ہماری منزل تک پہنچ نہیں سکتے. تو اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، کیا چیز کبیر؟ اگرچہ وہ چیز بڑی مشکل تھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آگے بات چلی تھی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا وہ چیک کرنے کے لیے تھا. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات بڑی مشکل تھی، بڑی مشکل تھی، یعنی آپ کو ایک قبلے کی طرف آپ کو رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اگر اس بات کو ہم سمجھے، کفار مشرکین جو تھے وہ حضور کی بعثت کے بعد آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ صحابہ کی مقدس جماعت بنتی ہیں، اور جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ مکی لوگ تھے، جو مکہ کے لوکل لوگ تھے، ان کا جو قبلہ تھا وہ کعبہ شریف تھا. اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کفار تھے، مشرکین تھے، ان کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور یہود اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس تھا. لیکن ان میں سے جو لوگ ایمان لے کر آ گئے، کفار مشرکین میں سے جو لوگ ایمان لے کر آ گئے، اب ان کو اپنا قبلہ جو دلوں پر حکمرانی کرنے والا تھا، آدمی سے جس سے جب لگاؤ ہوتا ہے تو وہ اس کی محبت دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے. تو قبلہ جو دلوں کو عزیز تھا اور دلوں پر حکمرانی کرنے والی جو جگہ تھی، اس کو چھوڑ کر اب صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو رخ کرنا ہے بیت المقدس کی طرف، کیونکہ حضور اس طرف نمازیں پڑھاتے تھے ابتدا کے اندر، اسٹارٹنگ کے اندر. تو صحابہ جو ابھی ایمان لائے تھے، ان کو پہلا چیلنج یہ تھا کہ اپنا قبلہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے. تو وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بڑا مشکل تھا ان کے لیے، بڑا مشکل تھا، لیکن انہوں نے اس میں چیوں و چیرا کرے بغیر، سوالات اٹھائے بغیر اور آرگیومنٹ کیے بغیر اس حکم کو مان لیا اور اپنا رخ اس کی طرف کر لیا. دوسری بات، حکم کے آ جانے کے بعد بہت سے یہود اور نصارہ جو حضور کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو رخ کرنا ہے کعبہ شریف کی طرف، آپ کو رخ کرنا ہے کعبہ شریف کی طرف. تو یہ سالوں سے ایک ایک قبلے کو رخ کر کے نماز عبادتیں انجام دے رہے تھے، اور ان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ اس قبلے کو چھوڑ کر حضور کے اطاعت کے اندر کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں. تو اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہ چیک کر کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ دیکھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اور سوچنے میں بڑی مشکل ہے، مگر إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی، جنہوں نے، کیونکہ اگر آدمی اپنا مقصد اس آیت کریمہ کے اندر، اگر اللہ نے ایک بہت بڑا اصول ہم کو سمجھایا، اگر آدمی اپنا مشن اللہ کی رضا کو بنائے، اللہ کی اطاعت کو بنائے، تو اس کے لیے کوئی چیز اور میٹر نہیں کرتی، چاہے دلوں کی خواہشات ہو، دلوں میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی چیز نہیں اچھی لگتی، کس پر آدمی اس کے ساتھ سوٹیبل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے،
کوئی خواہشات کے موافق ہے، کوئی مطابق ہے، کوئی مخالف ہے، یہ چیز اس کے لیے میٹر نہیں کرتی۔ اسی بات کو الا علی الذین ھدی اللہ، یہ چیز ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، لیکن جن کے پاس ہدایت نہیں تھی، جو لوگ بہانے بناتے تھے کہ ہم اس اسلام کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، اس دین کو کیسے مان سکتے ہیں، جو ہمارا قبلہ بدل دیں، جو ہمارا رخ اس کی طرف سے اس طرف کر دیں، تو ان لوگوں کے لیے چیزیں مشکل ہو جاتی تھی، بڑی مشکل، اور پھر وہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور کے اتباع نہیں کر پاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کے اتباع نہیں کر پاتے تھے۔ یہ رہتی دنیا تک میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا اصول ہے قرآن شریف کا، کہ اپنی رضا کا مقصود اور چیزیں اللہ کو بنائے، اللہ کو بنائے، چاہے ماحول جیسا بھی ہو رہا ہو، لیکن اگر اللہ کی اطاعت مقصود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کی فرمانبرداری مقصود ہے، تو آدمی پھر اس حکم کے کیوں وہ چرا میں نہیں پڑتا، بس آمنا و صدقنا، جو مجھے کمانڈ دیا گیا ہے، جو مجھے حکم دیا گیا ہے، اس حکم پہ میں پورا اتروں گا، چاہے میرا جی چاہے تب بھی، جی نہ چاہے تب بھی، چاہے میرا مال خرچ ہو تب بھی، میرا مال خرچ نہ ہو تب بھی، چاہے دوست اور یاروں کی محفل ہے اس کے موافق ہو یا اس کو چھوڑنی پڑے، اس تمام چیزیں آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہے الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی تھی، جن کو اللہ نے مطلب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھ عطا فرمائی گئی تھی کہ کسی چیز میں بھی کوئی چیز اہمیت نہیں ہے، اللہ کا حکم اہمیت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن لوگ کو اللہ نے یہ ہدایت عطا فرمائی تھی کہ جو ہمارا پہلا ڈائریکشن جو قبلہ تھا اس میں اپنا کوئی ذاتی تقدس نہیں ہے، وہ مقدس بنا تھا، اس کے اندر تعظیم آئی تھی اللہ کے حکم کرنے کی وجہ سے، اب اللہ نے حکم وہاں سے ہٹا دیا تو اب جس ڈائریکشن کی طرف حکم دیا گیا ہے وہ ڈائریکشن مقدس بن چکا ہے، اس میں عظمت پیدا ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قبلہ بدلنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی گئی تھی اس کے متعلق کیا حکم ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بنا دیا گیا کعبہ شریف کو، اب تک جو نمازیں ادا کی گئی تھی بیت المقدس کی طرف دیکھ کر، اس کے متعلق صحابہ کا سوال پیدا تھا اس کے متعلق کہ ہم کیا کریں، ہماری نماز اب تک جو پڑھی تھی ہم نے 16 17 مہینے تک جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو تحویل قبلہ سے پہلے والی جو نمازیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ برباد نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں یا برباد کر دیں۔ اس کا اصل مطلب تو یہ کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چیں و چرا اس کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع برباد نہیں کرتا، اس میں ترقی دیتا ہے، اس کو بلندی دیتا ہے، اور اس میں اس کا ایک بہت عظیم ثواب دیتا ہے، اس کا ایک بہت عظیم، کیونکہ یہ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا بہت سی چیزیں ایسی تھی جو آدمی کے اپنے جذبات کے مخالف ہوتی ہیں، لیکن شریعت کے حکم ہونے کی وجہ سے آدمی اس کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں شریعت کا حکم مجھے کرنا پڑے گا چاہے میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو اس کے مطابق علماء کرام لکھتے ہیں تو اس کو بڑا اجر ملتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایک تو آدمی کے موافق تھا آدمی نے کر لیا، ایک مخالف تھا آدمی نفس و خواہشات اور اس کے سوٹیبل ماحول کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی کرنا پڑا، تو اس پر آدمی کی طرف سے اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب ملا جاتا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ملا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے ایسے دین کے کام اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر، ہمارا 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے دین کے کام ہوتے ہیں یا ایسے نیکی کے کام ہوتے ہیں جس پر ہمارا جی نہیں چاہتا، جو ہمارے کمفرٹ زون کے خلاف ہوتا ہے، لیکن آدمی تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کر کے، تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ کر کے، تھوڑا سا اپنے آپ کو منا کر اگر آدمی اس میں شریک ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ کی طرف سے بڑا ثواب ملتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے، بڑا اجر ملتا ہے۔ ہمارے اس مجلس کو لے لیں، جو لوگ شریک نہیں ہو پاتے وہ بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ بڑے اجر سے محروم، کیونکہ یہ اگرچہ آدمی دن بھر کام کاج سے ساری چیزوں سے تھک کر آتا ہے، رات کو آرام کرنا چاہتا ہے، نماز کا وقت جلدی ہو چکا ہے تو لوگ 6:30 کو نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ اور جماعت ہو جاتی ہے وہ لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے ہم بیٹھے کہ نہیں ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کے معنی کو سیکھنے ہیں یا قرآن کے الفاظ کو سمجھنے ہیں، قرآن اللہ کا کمانڈ کر، اس نیت سے آدمی جم کر بیٹھے اور 8 بجے والی نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد مجلس میں شریک ہوں، تو یقیناً اللہ کی طرف سے اس میں شریک ہونے والوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ یقین ان لوگوں سے بڑھ جاتا ہے جو پہلے نمازیں پڑھ کے جا چکے ہیں، جو نمازیں پڑھ کے پہلے جا چکے ہیں ان سے یقیناً ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس کا آدمی کو احترام کہنے والے کے لیے بھی اجر بن جاتا ہے۔ کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہنے والوں کو جو آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، یہی ثواب کی امید ہے، اللہ کے اجر ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ملے گا، اور اس پر اللہ کی کامیابی ہو سکتی ہے، اللہ کی کامرانی ہو سکتی ہے، اللہ اس کا اپنی ذمہ داری کے پورے کرنے کا انعام دے دیں،
یہ جو چیزیں وہ اس لیے کہنے والا آ کر بیٹھتا ہے مجبور ہو کے، ورنہ اس طرح کا جو ایٹماسفیئر اور ماحول بنتا ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ چھوڑ دینا بند کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سی دین کی مجلسوں کے سلسلے ختم ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا ماحول اور ایسا ایٹماسفیئر ایسا بن گیا، ایسا انوائرمنٹ ایسا بن گیا کہ وہ چیز لمبا نہیں چل سکی، لمبی نہیں چل سکی۔ تو اس میں دونوں آدمی کی، دونوں پارٹیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے شریک ہونے کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اس بیٹھنے پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو لوگ معذور ہیں وہ آن لائن سن لیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ثواب جو مجلس میں شریک ہونے کا ہے ان لوگوں کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ معذرت ہونے کے والوں کو وہ اللہ کی طرف سے امید ہے کہ معذرت کے بنیاد پر ان کو کوئی مل جائے، لیکن اس مجلس میں شریک ہونے کے جو وعدے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہیں، مغفرت کے جو وعدے ہیں، اللہ کی طرف سے جو اعلانات ہیں، وہ صرف مجلس کی حد تک ہے، مجلس کے حد تک ہیں۔ اس مجلس کے اندر بیٹھنے کا، مسجد کے انوائرمنٹ میں بیٹھنے کا، ان تمام چیزوں کا اندر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری کی بنیاد پر شریک نہیں ہو پاتا، وہ آن لائن سن لے تو یہ بھی ثواب سے کم نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں ان کا ثواب ضرور کم ہے جو شریک ہوئے ہیں، ضرور کم ہے۔ تو اور میں عرض کر رہا تھا وما کان اللہ لیضیع ایمان، اسی سے ہماری بات چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ جو ان کے ایمان کو ضائع و برباد کر دے یا کم کر دے، یعنی ان کے عمل کی قدر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، عمل کا قدر کرنے والا ہے، اس عمل کی اللہ تعالیٰ کی اہمیت بڑھاتا ہے، قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ جس سوال پیدا ہوا تھا، صحابہ کرام کا یہ سوال پیدا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے اسی آیت کے متعلق۔ حدثنا ابو اسحاق ان براء بن عازب سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ قبلہ کے بدلنے سے پہلے جو پرانے قبلے پر تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اس کے متعلق ہمارے اندر سوال پیدا ہوا تھا کہ فرماتے ہیں کہ انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندری ما نقول فیہم فانزل اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ وہ لوگ جن کا انتقال پہلے قبلے پر عمل کرتے ہوئے انتقال ہو چکا تھا، ابھی ان کو چانس نہیں ملا کہ وہ دوسرے قبلے کی طرف، جو اصل قبلہ کعبہ شریف مسلمانوں کا قبلہ تھا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو ہمارے اندر یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ بھائی ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، کیا ان کی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں جو تمہارے اعمال کو برباد کر دے یا چھوڑ دیں۔ اس پر بھی آپ کی جو نمازیں ادا کی گئی تھی وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، اور یہاں پر بھی جو انجام دیے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو اس کی تو بیان کیا جائے گا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ تعالیٰ در حقیقت لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی والا برتاؤ کرنے والا ہے اور بڑی شفقت والا معاملہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑا رحیم و کریم ہے۔ یعنی جو آدمی اگر آدمی اللہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ تو کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کریں اور دیندار بننے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں اور بڑے بڑے اللہ کی طرف سے وعدے ملتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کی حد تک ہے، ویسے دنیا کے اندر بہت سے معاملات کے اندر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے گنہگار تھا، نافرمان تھا، تو اس کی زندگی بڑی آسان تھی، اس کو محسوس ہو رہی تھی کہ اب زندگی بڑی آسان ہے، جو چاہے کھائے پیے، جو چاہے کمائے، جہاں چاہے اڑائے۔ لیکن جب دیندار بن گیا تو اب کھانے میں پابندی، کہ کھانا وہی ہے جو شریعت کہہ رہی ہے، کمانا وہی ہے جو شریعت کہہ رہی ہے، خرچ وہی کرنا جو شریعت کہہ رہی ہے، تو اب یہ پابندیاں لگ گئی، تو آدمی محسوس کرتا ہے کہ تنگی ہو رہی ہے، تھوڑی سی تنگی زندگی میں تنگی ہے۔ یہ تنگی نہیں ہو رہی ہے، یہ تنگی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے سسٹم پہ لا رہا ہے، ایک اسلامک کلچر پہ لا رہا ہے، اسلامک سوسائٹی پہ لا رہا ہے، کلچر پہ۔ اب بہت سی مرتبہ ایسے کام ہمارے اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے، چیک کرنا چاہتا ہے کیا یہ ٹیمپروری آیا یا پرماننٹ آیا ہے، کیا دنیا کی محبت میں آیا یا میری محبت میں آیا ہے۔ تو جس سے عام طور پہ مثال دیتے ہیں نا، ہمارے یہاں جو مٹی کے جو برتن بنانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو مٹی سے برتن بناتے ہیں، تو مٹی کا برتن بنانے کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں ٹھوک کے اندر کہ مضبوط ہوا ہے نہیں ہوا ہے، اگر وہ کمزور ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، اگر وہ مضبوط پکا ہے تو پھر اس کو چیک اسے ٹھوک کر چیک کیا جاتا ہے۔ تو وہ توڑنے کی نیت سے نہیں چیک کیا جاتا، وہ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ مضبوط بنایا ہے نہیں بنایا ہے۔ تو صحابہ کی آزمائشیں لی گئی ہیں، دیندار بننے کے بعد تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکل ہو سکتی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آئندہ کی جو زندگی اس کے لیے آسان کرنا چاہتا ہے، یا گزشتہ زندگی کے جو گناہ ہوئے تھے اس کو اللہ تعالیٰ صاف کرنا چاہتا ہے، ان دنیا کی مصیبتوں کی بنیاد پر، دنیا کی پریشانیوں کی بنیاد پر اس کو اللہ تعالیٰ صاف کرنا چاہتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک مثال دیکھا اپنی بات ختم کر دوں، کتابوں کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو رہا تھا جو بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، اس نے زندگی کے اندر ایک دو یعنی کچھ چند
نیکی کے علاوہ اور کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، بڑا گنہگار تھا، اس کو انتقال کا موقع تھا، تو اس کو انتقال کے موقع پر اس کو پانی کی پیاس لگی، تو اس کو اس کے لیے پانی کے لیے جو وہاں پہ موجود نہیں تھا، تو پانی کیسے اس کو انتظام کیا گیا، اس کو پانی پلایا گیا، اور اس کا پانی اس کو پلا کر اس کا انتقال ہوا، اس کی پیاس بجھ گئی اور اس کا انتقال ہوا۔ اور ایک دوسرا بندہ تھا، دیندار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، اطاعت والا تھا، اس کا انتقال کا وقت قریب آیا اور اس کو پانی کی پیاس لگتی انتقال کے وقت، اس کے سرہانے پر مٹکا موجود تھا، اس کے اوپر گلاس رکھا ہوا تھا، اس کو پیاس بڑی شدت سے لگی تھی، اور اس کے موت کا وقت قریب ہے، موت کو پیاس بڑی شدت سے لگتی ہے، تو اس نے پانی پینے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا، تو جو گلاس تھا وہ گلاس گرا اور مٹکا ٹوٹ گیا، تو پانی سارا بکھر گیا، پانی سارا ڈھل گیا زمین کے اوپر۔ تو علماء کتابوں میں لکھتے کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک تیرا بندہ تھا جو نیک تھا، اطاعت والا تھا، اس نے مرتے وقت کسی چیز کی خواہش کی، تمنا کی، تو آپ نے وہ پوری نہیں کی۔ ایک نافرمان تھا، اس نے کسی چیز کی خواہش تھی، وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا، آپ نے انتظام کر کے وہاں تک پانی پہنچایا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ کہ جو نیک گنہگار بندہ تھا، اس کی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں تھے، سوری کوئی نیکیاں نہیں تھی، کچھ نیکیوں کے علاوہ۔ اگر وہ نیکی لے کے اگر میرے پاس آ جاتا تو پتہ نہیں، حشر کا دن میری دل چاہتا کہ میں اس کو جنت میں ڈال دیتا یا کہ اس کے لیے کوئی بہتری کا فیصلہ کر دیتا، تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، اس کو جو پانی پلا دیا گنہگار آدمی کو مرتے وقت، اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو میں نے دنیا میں دے دیا، تاکہ جب وہ آخرت میں آئے تو اپنے گناہوں کے ساتھ آئے، اس نیکی کی بنیاد پر کوئی ہم سے ڈیمانڈ نہ کرے۔ اچھا وہ ایک نیک بندہ تھا، اس کی نیکی ساری غالب تھی، گناہ بہت کم تھے، اور اس نے پانی مانگا، پانی آخر وقت میں نہیں ملا اور وہ معذور ہو گیا، وہ محروم ہو گیا اس سے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے پاس کچھ گناہ موجود تھے، کچھ ایسے گناہ تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس گناہ کے ساتھ وہ میرے پاس آئے، تو میں نے اس گناہ کے تلاش کرنے، اس گناہ کو صاف کرنے کے لیے میں نے اس کی آخری خواہش جو تھی اس کی پانی پینے کو، میں نے اس کو نہیں پوری کی، تاکہ اس کے وہ گناہ صاف ہو جائے، وہ چیزیں بالکل صاف ستھری ہو جائے، اور وہ جو میرے پاس آئے گا بالکل صاف نیکیوں والا ہوگا، اور میں اس کو اس نیکیوں کی بنیاد پر بہت بڑے اجر و ثواب اس کو میں دینے والا ہوں۔ تو یہ اس واقعے سے ہمیں اس بات کی سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے موافق، ناجائز باتوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، جو بات شریعت کے موافق ہیں، جائز ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں ہو رہی ہیں، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اچھا ہم تو کافی دعائیں کرتے ہیں ہماری روزی کی آسانی کے لیے اور یہ اولاد کے لیے اور گھروں کے سکون کے لیے، لیکن نہیں ہو پا رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے پھر بھی نہیں ہو پا رہا، تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے، آپ کے اچھے راستے پر چلنے کا امتحان لیا جا رہا ہے، اچھے راستے پر، اور آپ سے اللہ تعالیٰ اور آنیسٹی چاہتا ہے، ایمانداری چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، اور آدمی یہ کہ آدمی نافرمانیوں کے اندر لگا ہوا ہے، خرافات کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ چلتا جاتا ہے، پھر کوئی دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور زندگی کے اندر اطاعت نہیں ہے، فرمانبرداری نہیں ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی ہے، حج سالوں سے فرض ہوا لیکن حج چھوڑا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آدمی اس کے اندر اس کے کام کاج بنے جا رہے ہیں، تو یہ ڈرنے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چیزیں کھولتے نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے چیزیں دروازے کھول دیتے ہیں، وہ اس کے لیے اسباب آسان ہو جاتے ہیں، اس اسباب میں الجھ کر وہ آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، اسلام و شریعت کو بھول جاتا ہے، پھر ان اسباب کا وہ مرید ہو جاتا ہے، وہ اسباب کا وہ معاف فرما اللہ تعالیٰ بندہ بن جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، پھر اس کی نگاہ اللہ کی طرف نہیں اٹھتی، اس کی نگاہ اسباب کے بنانے کی طرف اٹھتی ہے، اس کے اسباب کے بنانے کی طرف اٹھتی ہے، اس کے مقابلے میں دیندار بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر سبب سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ میرا کام بنا دے، اس سبب کرنے تو کام نہیں بن سکتا سوائے تیری مدد کے، اللہ تعالیٰ میرا کام بنا دے۔ تو ان آیت کریمہ کے ذریعے سے ایک بات جو ہمیں سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا رعوف ہے، بڑا نرمی کا اور آسانی کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ ایک تو آدمی دنیا کے اعتبار سے اس اعتبار سے دیکھیں اور آخرت کے اعتبار سے دیکھیں، اگر میں یہ گناہ کا کام کرتا تو آخر کے اندر بڑے عذاب کا شکار ہوتا اور بڑے اللہ کی طرف سے پکڑ دکڑ کا شکار بنتا۔ اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی تھوڑی سی حالات دے دی، تھوڑی سی سختی میرے اوپر ڈال دی، تاکہ وہ بڑے عذابات سے مجھے بچا دیا جائے، محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ایک مجلس میں شریک ہونے والے ساتھی جناب عبد القادر صاحب ماشاء اللہ ہمیں ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو کچھ سفر سے لوٹے ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی گزارش ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور انہوں نے سلام عرض کیا حضرات کو۔ السلام علیکم۔